السلام علیکم. وعلیکم السلام. منظور صاحب خوش ہیں؟ خیریت سے؟ آپ کی دعائیں ہیں. ہاں، اللہ سے کی مہربانی ہے. اللہ کی مہربانی ہے، آپ خوش ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. کوئی آدمی افسردہ ملا جی اور وہ بے چین بھی تھا جی. اور خوف زدہ بھی تھا. اچھا. تو معلوم کیا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. جی. تو انہوں نے کہا کہ میرا صاحب ناراض ہو گیا ہے. میرا صاحب ناراض ہو گیا ہے. جی. تو صاحب کا ناراض ہونا اتنا طبیعت بے گراں گزرتا ہے. ہاں بالکل. ہاں جی جی. وہ صاحب ناراض ہو کے چلا گیا ہوگا، ہاں. لیکن وہ آدمی اب تک افسردہ تھا. اچھا، اس کے جانے کے بعد بھی وہ جانے کے بعد بھی. جی جی. تو سر جی یہ بات یہ ہے کہ اگر صاحب ناراض بھی ہو جائیں جی. تو بھلے ہو جائیں، ہاں. ہمارا کیا جاتا ہے اس میں. ہاں جی جی. اگر صاحب کی ناراضگی طبیعت پہ گراں گزرتی ہے ہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ناراضگی کی کوئی طاقت ہے، ہاں. کوئی اثر ہے ہاں کہ آدمی کو متاثر کر کے رکھتی ہے. بالکل یہ ہے صحیح بات ہے. تو یہ صاحب لوگ اتنے اثر انداز کیوں ہوتے ہیں؟ ہاں تو یہ سوچنے کی بات ہے. ہاں، ہاں. کیونکہ صاحب لوگوں کے پاس اختیار ہوتا ہے. جی جی. ہاں، ہاں ان کو انگریزی میں کہتے پاور. ہاں صحیح بات ہے. وہ ہوتا ہے. ہاں. وہ سارا پاور وہ قلم سے چلاتے ہیں. جی. آکام قلم سے بھی دیتے ہیں اور زبان سے بھی کہتے ہیں. ہاں بالکل. تو کوئی ملازم یہ کہتا ہے کہ مجھ سے میرا صاحب راضی ہو جائے. ہاں وہ اسی تگ و دو میں رہتا ہے. ایسے تگودو میں. ہاں. تو صاحب ناراض ہوگا تو ملازم کی کارکردگی پہ قدغن لگ جائے گی. ہاں بالکل. قدغنوں کے بہت سارے اقسام بھی ہیں. ہاں بالکل. یعنی خدا نہ کرے کہ کسی ملازم کے خلاف کسی صاحب کی قلم اس کے عزت اور اقدار مرتبے کے خلاف نہ چلی جائے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. تو معلوم کرنے کی بھی کوشش کی گئی کہ صاحب کی ناراضگی کی وجہ کیا تھی. تو یہ جو صاحب لوگ ہوتے ہیں یہ اچانک وزٹ کرتے ہیں. ہاں. سرپرائزنگ وزٹ. ہاں یہ جس کو کہتے ہیں. جس کو یہ کہتے ہیں بالکل. جی جی. ہاں. تو صاحب لوگ آ گئے تو کچھ ملازم پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بعد میں آ رہے تھے. ہاں. صاحب نے ان کو بھی دیکھا اور دیکھتا بھی رہا. ہاں. چلو بھائی. اندر صاحب آیا تو وہاں کچرا سا نظر آ رہا تھا. صفائی نہیں تھی. جی. تو صاحب کی طبیعت پہ بہت گراں گزرا. ہاں. کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ جناب کوڑا پڑا ہوا تھا. ہاں. یہ ٹافیوں کے ریپرس، ہاں. کاغذات. ہاں. جو ڈسٹ بن تھی ہاں. وہ خالی پڑی ہوئی تھی. اچھا اچھا اچھا. ڈسٹ بن خالی پڑی تھی. کچرا پھیلا ہوا تھا. اچھا. یعنی وہی کچرا اگر ڈسٹ بن میں ہوتا تو اچھا لگتا. تو صاحب جی ناراض نہ ہوتے. نہیں ہوتے بالکل. کہ بھئی چیزوں کو اپنی جگہ پہ لگایا ہوا ہے. ہاں صحیح بات ہے. تو صاحب نے جیسے یہ دیکھا تو ان کا مزاج ذرا وہ کیا کہتے ہیں کہ موڈ آف ہو گیا. غصے والا مزاج بن گیا. جی جناب. جی. تو آگے چلا تو وہ جو فرنیچر پڑا ہوا تھا اس پہ صاحب جی نے ہاتھ لگایا تو اس پہ مٹی تھی.
تو صاحب جی نے کہا یہ آپ کیا کریں؟ یعنی آپ کے پاس کوئی پیان نہیں ہے جو کپڑا لگائے اس کو صاف کرے، اور یہ جھاڑو بھی نہیں ہے، دفتر میں کیسے بیٹھتے ہیں؟ تو آپ کیا کر رہے ہیں ادھر؟ صحیح بات ہے۔ اور سائڈ میں دیکھا جو کھڑکیاں ہوتی ہیں جی، وہ بھی ان میں سے بھی میل نظر آ رہی تھی جی جی کہ کئی دنوں سے یہاں کوئی صفائی کا عمل نہیں ہوا۔ جی، اور جناب وہ جو روشن دان تھے، جی، جالے وغیرہ نہیں ہوتے، ہاں گرد و غبار، بالکل وہ تھے۔ ہاں، اور صاحب بہت ناراض ہو گئے کہ بھئی آپ کیا کریں؟ بالکل، یعنی آپ کے ہوتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ یہ عمارت برسوں سے کھلی نہیں۔ اگر کھلی رہتی ہے تو یا تو لوگ نہیں آتے، اگر لوگ بھی آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے لوگوں کو صفائی کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ ہاں صحیح بات ہے۔ وہ صفائی رکھنے والی حص ان لوگوں میں موجود نہیں ہے۔ ہاں، اس نے اندازہ لگا۔ جی، پھر کیا ہوا کہ صاحب اندر سے وزٹ کر کے باہر نکلا۔ جی، جناب وہ باہر تو منظر ہی بہترین تھا، جی، کہ وہ جو پلاسٹک کے بیگ ہوتے ہیں جی، وہ جگہ جگہ پڑے ہوئے تھے۔ جی، اور جناب یہ جو ڈسپوزیبل کپس ہوتے ہیں، گلاسز ہوتے ہیں، میرے خیال پیپر سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں بالکل، وہ بھی پڑے ہوئے تھے۔ ہاں جی، اور وہ درختوں کے پتے پڑے ہوئے تھے۔ جی، تو صاحب جی بہت ناراض ہو گئے اچھا، کہ بھئی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، سر جی وہ جھاڑیاں جی، بہت ساری ادھر ادھر، جی، جہاں کیاری ہونی چاہیے تھی جی، وہاں جھاڑیاں تھیں۔ اچھا اچھا، تو ایک تو منظر ہوتا ہے اندر کا، جی، اگر وہ صاف نہیں ہے تو چلو باہر کا منظرنامہ میدان وہ اچھا ہونا چاہیے، بالکل، وہ بھی نہیں تھا۔ جی، تو صاحب جی بہت ناراض ہوئے۔ صاحب جی نے سب لوگوں کو ڈانٹ پلائی اور وارن کیا جی، کہ اگلی مرتبہ میں آیا اور اس طرح کا ماحول دیکھا تو آپ کو یہ ادارہ نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں بالکل، مثال کے طور ہاں پر صحیح بات ہے، جی، یا آپ کو فلاں سزا سے گزرنا پڑے گا۔ بالکل، تو سر جی یہ صاحب کا جو ناراض ہونا ہوتا ہے انسان پہ بہت بھاری پڑتا ہے۔ ہاں بالکل، اب یہ اس دنیا کا صاحب ہے، یہ اس دنیا کا، ہاں بالکل، یعنی انسانی صاحب ہے یہ۔ ہاں انسانی صاحب ہے، وہ اگر ہمارے یہاں میل کچیل کچرا کوڑا کرکٹ دیکھتا ہے تو بہت ناراض ہو جاتا ہے، اور ہماری نوکریاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، ہماری جو ریپوٹیشن ہے جی، وہ زیرو ہو جاتی ہے، صحیح ہے نا؟ ہاں بالکل، سر جی یہ دنیاوی صاحب جو ہے اتنا ہمارے کے لیے گراں گزرتا ہے، ہاں، وہ جو کائنات کا صاحب ہے اگر وہ ہم سے یہ بات پرس کرے تو ہم کیا جواب دیں؟ کیا جاتا ہے؟ سر جی مسئلہ یہ ہے جی، جی، کہ جو میری عمارت ہے، جی، میں نے کبھی کبھی جھانکنے کی کوشش کرتا ہوں، ہاں، مانتا نہیں اور بات ہے لیکن کوشش کرتا ہوں۔ ہاں، ایک مرتبہ جناب میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں بہت بڑا سا جھوٹ کا کوڑا پڑا ہوا تھا، بالکل، اور یہ وہ اتنا بڑا تھا کہ مجھ سے تو اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ جی، سر جی وہ جھوٹ کے کوڑے سے میں زندگی گزار رہا ہوں، اتنا زیادہ ہے کہ ہر جگہ میں وہ اس کو بانٹ رہا ہوں، لے رہا ہوں، دے رہا ہوں، بالکل، اتنا میرے پاس وہ زیادہ ہے، وافر مقدار میں۔ ہاں، ہاں بالکل، اس کی کمی نہیں ہے۔ جی جناب، جھوٹ کا کوڑا۔ جناب میں آگے گیا، کمرہ تو میرا ہے، ادھر ایک وہ غیبت کا کوڑا پڑا ہوا تھا، اللہ، وہ بہت بڑا کوڑا تھا، اور وہ
تقریباً میرا پسندیدہ مشغلہ ہے یہ جو نا سر جی میں غیبت کرتا ہوں مجھے کچھ تو سکون تو ملتا ہے نا. کون سی ایسی چیز ہے جس کو سکون ملتا ہے؟ کوئی ہے جس کو سکون ملتا ہے. تبھی تو میں نے اتنا سامان جمع کیا. یعنی اتنی میں نے غیبتیں کی ہیں کہ یہ تو کمرہ بھر گیا ہے بالکل غیبت سے. صفائی کیسے کروں اتنا بڑا. سر جی میں نے دیکھا کہ وہ یہ جو نا خود سنائی ہوتی ہے تکبر کبرائی ہوتی ہے یہ جناب پوری کی پوری الماریاں بھری پڑی ہوئی. الماریاں ساری ہر ایک الماری میں تکبر کبرائی اور انا کے یہ جو کھانے ہیں وہ بھرے ہوئے تھے. اب میں ان کا بوجھ اٹھاؤں کیسے؟ اور ہر جگہ میں نے اپنی شیخی دکھائی ہے نا. ہر جگہ مجھے شیخی دکھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں میں ایسا کر دوں گا میں ویسا کر دوں گا فلاں اتنا وہ جو ہے نا وہ میرا لنگوٹیا ہے یہ شیخی چل رہی ہے میرے سے. میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں ایسا ہوں اور میرے پاس اتنی بڑی پاور ہے. میرا اتنا اختیار چلتا ہے. لوگ میرا کہا مانتے ہیں. جو نہیں مانتا اس کو میں دن کے تارے دکھا دیتا ہوں. بالکل. یہ جناب آگے دیکھا کہ مجھے یاد آ گیا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے زبان درازی کرتے کرتے کتنے لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے. کتنے لوگوں کے حق غصب کیے ہیں. کتنے لوگوں کی جو ہے میں نے استحقاق مجروح کیا ہے. دل آزاری کی. یہ اس طرح کا کوڑا بہت بڑا پڑا ہوا تھا. اب میں دیکھتا ہوں کہ میں اتنا بڑا نافرمان ہوں کہ نافرمانی سے میری ساری اشیاء جو ہے نا اوور فلو کر رہی ہیں. اتنا میں نافرمان ہوں. مجھے کسی کی مانی نہیں ہے کیونکہ میں خود مختار ہوں. میری مرضی. کوئی پوچھنے والا نہیں. کسی کو طاقت ہی نہیں. لیکن وہ کوڑا مجھے بار بار اپیل کر رہا ہے کہ صاحب جب پوچھے گا جواب کیا دے گا. یہ بات ہے سوچنے والی. یہ البتہ کبھی کبھی ڈر سا لگتا ہے. کبھی کبھی. لیکن وہ بھی تھوڑے وقت کے لیے پھر میں مصروف ہو جاتا ہوں ٹی وی پہ. پھر گانا لگاتا ہوں وہ خبریں دیکھتا ہوں تو بات بھول جاتا ہوں. یہ ایسے ہوتا رہتا ہے. ایسے خود کہتا ہوں. وہ کوئی میرے ساتھ ہے مجھے نظر نہیں آتا. وہ مجھے کہتا ہے تو باولا ہو گیا کیا. وہ کہتا ہے یار یہ غیبتیں بھی ہوتی ہیں. یہ تکبر تو اگر آج جیسا بنے گا کون تجھے سلام کرے گا. کوئی مجھے کہتا ہے اس طرح. بہت سے لوگ کرتے ہیں. دکھتا بھی نہیں ہے لیکن میں اس کا کہا بہت مانتا ہوں. تبھی تو وہی عمل کرتے جا رہا ہوں نا جو جن کا کوڑا جمع ہو رہا ہے. تو سر جی یہ کوڑا بہت جمع ہو اور وہ ملازم مجھے بہت زیادہ آتا ہے جو بول رہا تھا کہ صاحب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. تو سر جی وہ اللہ کی ذات پوری کائنات کی صاحب ذات ہے. بالکل. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایسا مل جائے جو مجھے فرمان برداری سکھا دے. یار میں نافرمان بہت ہو گیا. کوئی ایسا وہ صاحب اپنے فضل سے مجھ سے ملا دے جو مجھے وہ صابن عطا کرے جس سے میں غیبت کے نشان جو ہے نا مٹا دوں. کوئی ایسا مل جائے جو سچ کرنا سچ بولنا سکھا دے تاکہ یہ جو جھوٹ ہے اس کوڑے سے میں آزاد ہو جاؤں. اس کوڑے میں پھنس گیا ہوں. اب مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے کہ میں کمپلین بھی نہیں کر سکتا کہ میں پھنس گیا ہوں مجھے آزاد کراؤ. شکایت بھی کسی سے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کہتا ہے تو کمزور ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا کہ جو کہتا ہے لیکن اس کی میں مانتا بہت ہوں. جو نظر نہیں آتا
نہیں آتا. جی. تو اس فکر میں البتہ کبھی کبھی مبتلا ہو جاتا ہوں کہ ظاہری کوڑے تو میں نے کوڑا دان میں ڈالے ہوئے ہاں ہے. ہاں بالکل. اچھے اچھے جھاڑو ہاں وائپرس بھی لایا ہوں. ہاں یہ گھر کا فرش آفس کا فرش یہ سارا اجلا ہے. لیکن وہ جو کوڑا جو نظر نہیں آ رہا اور اس کا بوجھ میں اٹھائے پھر رہا ہوں جس سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے. صحیح. تو اس سے بھی نجات پانے کے لیے مجھے کوئی جھاڑو چاہیے, کوئی فنائل چاہیے, کوئی اسپرے چاہیے, پانی چاہیے, کوئی صابن چاہیے کہ میں اس نہ نظر آنے والے کوڑے سے نجات پا سکوں.